صبر کا اجمالی ذکر ہوا، صابرین کا اجمالی ذکر ہوا، اور اس آیت مبارکہ میں صبر کے ایک عظیم واقعہ کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک جو صفا اور مروہ ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا مروہ یہ مکہ کے قریب مشرقی جانب یہ دو پہاڑیوں کا نام ہے۔ صفا مروہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو پھر ایک خوبصورت واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ صفا مروہ کے قریب ایک میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ وہاں پر چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر۔ حضرت اسماعیل ابھی پیدا ہوئے ہیں، چند دن ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم انہیں وہاں پر چھوڑ آؤ۔ اب صورتحال کیا ہے؟ ایک مشکیزہ پانی کا ہے اور چند کھجوریں ہیں۔ کتنے دن گزر جائیں گے؟ 2 دن گزر جائیں گے، 4 دن گزر جائیں گے۔ مشکیزہ پانی کا بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، اماں ہاجرہ علیہ السلام کی چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کی مامتا ہے، کھلانے کے لیے پلانے کے لیے کچھ بھی پاس نہیں ہے اور اپنی چھاتی میں بھی دودھ نہیں ہے، تو بچے کی وہ تڑپتی ہوئی حالت دیکھی نہ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا اور کبھی دوڑ رہی ہیں صفا کی جانب، کبھی دوڑ رہی ہیں مروہ کی جانب، اور یوں ہی 7 چکر لگائے، اور اتنی دیر میں جب پلٹ کر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی۔ اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے وہاں پر چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ وہ چشمہ ہے جسے 50,000 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق کوئی بھی چشمہ 70 سے 80 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا۔ 5,000 سال ہو گئے ہیں وہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس وقت اماں ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کو روکتی نہ اور یہ نہ کہتی زم زم، آب زمزم اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے، جب چشمہ نکلا بہت تیزی کے ساتھ، اب اماں جی نے بھی پانی پی لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلا دیا، اب وہ پانی بہہ رہا تھا، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں جان نے کچھ پتھر جمع کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی اور زبان سے کہا زم رک جا، زم رک جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اماں جان اس چشمے کو روکتی نہ تو فرمایا وہ ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا فمن حج البیت، تو جو حج کرے اللہ کے گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا چکر لگائے، ان دونوں کا طواف کرے، یعنی صفا اور مروہ کی جانب چکر لگائے۔ فرمایا فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کا چکر لگانے پر کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ صفا اور مروہ پہاڑیوں پر 2 بت تھے، ایک کا نام اصاف تھا اور ایک بت کا نام نائلہ تھا۔ جو کافر تھے، مشرک تھے، جب صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جاتے تو وہ ان بتوں پر ہاتھ پھیرتے برکت لینے کے لیے۔ اب جب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ صفا مروہ پر چکر لگائیں، دوڑ لگائیں، تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ ہمارا چکر لگانا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو جو کافر اور مشرک تھے وہ بھی چکر لگاتے تھے،
اور بتوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا جناح، تمہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ بتوں کا سلسلہ جو تھا وہ مشرکوں کے ساتھ تھا، اب وہ نہیں ہے، بت اٹھا دیے گئے ہیں، اب تم چکر لگاؤ، تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، کافر اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن بیت اللہ کو جب ان بتوں سے پاک کر دیا گیا تو اب بیت اللہ میں عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا وَمَن تَتَبَّعَ خَيْرًا، اور جو اپنی جانب سے نیکی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو بے شک اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے، علیم، اور اللہ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ چیزیں جہاں پر اللہ کے پیارے قدم لگا دیں، اللہ انہیں بھی شاعر اللہ میں سے بنا دیا کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ادب و احترام کرنا، ان جگہوں کا ادب و احترام کرنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ اور شعائر اللہ میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ صفا ہے، مروہ ہے، بیت اللہ ہے، جمرات ہے، جہاں پر شیطان کی نشانیاں لگائی گئی ہیں اور کنکر مارا جاتے ہیں ان کو، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہیں۔ رمضان کے روزے ہیں، بیت اللہ کا حج ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اب شعائر اللہ جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اگر کوئی شعائر اللہ کی توہین کرتا ہے تو حکم یہ ہے اس پر کہ وہ سیدھا سیدھا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات اللہ عز و جل اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی صفا مروہ کی پہاڑیوں کو دیکھیں، اور اللہ کریم ہمیں شاعر اللہ کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر باری تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔